بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش کے آسان اسباق ہیں، محمد ناظمین اطہر آپ کی خدمت میں حاضر۔ دی انڈائریکٹ آبجیکٹ۔ دی انڈائریکٹ آبجیکٹ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس کا تذکرہ بھی ہو اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا تذکرہ بھی ہو۔ کام جس چیز پر ہو رہا ہے اس کا نام بھی ہوگا اور کام جس کے لیے کیا جائے اس کا نام بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ سینٹینس ہے ہمارے سامنے، واٹ از دا وومین گیونگ جمیل؟ جمیل کو خاتون کیا دے رہی ہے یا خاتون جمیل کو کیا دے رہی ہے۔ گیو کا مطلب ہے دینا، گیونگ دے رہی، از گیونگ اس کا مطلب ہے دے رہی ہے۔ اگر اس کی جگہ واز ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا یعنی وٹ واز دا وومین گیونگ جمیل، کہ خاتون جمیل کو کیا دے رہی تھی، لیکن از ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وٹ از دا وومین گیونگ جمیل، خاتون جمیل کو کیا دے رہی ہے۔ شی از گیونگ ہم آ سویٹ۔ سویٹ مٹھائی کو بھی کہتے ہیں اور ٹافی کو بھی سویٹ کہتے ہیں۔ ٹافی خود انگلش کا ایک ورڈ ہے، ٹافی سویٹ یعنی میٹھی چیز۔ شی از گیونگ ہم، وہ اس کو دے رہی ہے یعنی جمیل کو دے رہی ہے، آ سویٹ ایک مٹھائی، ایک ٹافی۔ تو یہاں دو چیزوں پر کام ہو رہا ہے۔ ایک تو جمیل پر ہو رہا ہے کہ جمیل کوئی چیز ریسیو کر رہا ہے، لے رہا ہے، تو جو خاتون ہے، وومین ہے، وہ دے رہی ہے۔ ایک تو یہ کام کر رہی ہے، کام ہو رہا ہے کس پر؟ جمیل پر، کہ جمیل کو کوئی چیز دے رہی ہے، اور کیا چیز دے رہی ہے؟ وہ ہے سویٹ۔ سویٹ کا مطلب ہے مٹھائی۔ تو انڈائریکٹ آبجیکٹ ایک ہوتا ہے بلا واسطہ، ایک ہوتا ہے بال واسطہ۔ تو انڈائریکٹ کا مطلب ہے بال واسطہ، یعنی کسی کے ذریعے سے کسی کام کا ہونا۔ تو یہاں پر ہم، HIM، ہم، یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے۔ شی از گیونگ سویٹ، یہ بھی ہے کہ وہ مٹھائی دے رہی ہے، ٹافی دے رہی ہے، یہ ایک آبجیکٹ ہے۔ آبجیکٹ کا مطلب ہے کہ جس چیز پر کوئی کام ہو رہا ہو، تو سویٹ دینا یہ ایک کام ہے، اور ایک کام یہ ہے کہ جمیل کو دینا۔ جمیل کو دینے کی جب بات ہوگی تو مٹھائی گم ہے، خاتون جمیل کو کچھ دے رہی ہے، تو وہ جو کچھ ہے وہ انڈائریکٹ ہو گیا۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو مٹھائی دے رہی ہے، تو اس ایسی صورت میں اس کو یہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، یعنی ہم یہاں پہ انڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یعنی ہم یہ پروناؤن بھی ہے اور یہاں پر انڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر بھی یہ استعمال ہوا ہے، یعنی مفعول کے طور پر یہ استعمال ہوا ہے۔ واٹ از دا وومین گیونگ جمیل؟ عورت، خاتون جمیل کو کیا دے رہی ہے؟ شی از گیونگ ہم اے سویٹ، وہ اس کو ایک ٹافی دے رہی ہے۔ ہمارا نیکسٹ سینٹینس ہے، واٹ از عظمیٰ شوئنگ ناصر؟ شو کا مطلب ہے دکھانا، لک کا معنی ہے دیکھنا، شو کا مطلب دکھانا۔ واٹ از عظمیٰ شوئنگ ناصر؟ عظمیٰ ناصر کو کیا دکھا رہی ہے؟ شوئنگ یہ چوتھی فارم یہاں استعمال ہو رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پریزنٹ پارٹیسپل فارم۔ پریزنٹ پارٹیسپل فارم یا ING فارم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رہا، رہے، رہی، اور اس سے پہلے اگر از لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اور اس سے پہلے اگر واز لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے تھی۔ واٹ از عظمیٰ شوئنگ ناصر؟ تو شوئنگ سے پہلے اس کا استعمال ہے، لہٰذا یہاں ترجمہ ہوگا کہ عظمیٰ ناصر کو کیا دکھا رہی ہے؟ شی از شوئنگ ہم اے فلاور۔ شی از شوئنگ ہم اے فلاور، وہ اس کو ایک پھول دکھا رہی ہے۔ واٹ از عظمیٰ شوئنگ ناصر؟
عظما ناصر کو کیا دکھا رہی ہے؟ شی از شوئنگ ہم اے فلاور، وہ اس کو یعنی ناصر کو ایک فلاور، ایک پھول دکھا رہی ہے۔ فلاور کے پروننسیشن کے حوالے سے عرض کرتے چلیں کہ اس کو فلاور بھی آپ بول سکتے ہیں، فلاور بھی بول سکتے ہیں، دونوں طرح اس کی ادائیگی کرنا یہ درست ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے ہماری، واٹ از دا ٹیچر ریڈنگ دا چلڈرن؟ واٹس دا ٹیچر ریڈنگ دا چلڈرن؟ استاد صاحب یا استانی صاحبہ بچوں کو کیا ریڈ کر کے دے رہی ہیں، کیا پڑھ کر سنا رہی ہیں؟ واٹس دا ٹیچر ریڈنگ دا چلڈرن؟ استاد صاحب یا استانی صاحبہ ٹیچر بچوں کے لیے کیا پڑھ رہی ہیں، ٹیچر بچوں کو کیا پڑھ کر سنا رہی ہیں؟ شی از ریڈنگ دیم اے اسٹوری، استانی صاحبہ ان کو ایک کہانی سنا رہی ہے، استانی صاحبہ ان کو ایک کہانی پڑھ کر سنا رہی ہے۔ ریڈ کا مطلب یہاں پڑھنا بھی ہے اور ریڈ کا مطلب سنانا بھی ہے۔ آپ سبق سنائیں، ریڈ یور لیسن، آپ اپنا سبق سنائیں، ریڈ یور لیسن، آپ اپنا سبق پڑھیں، ریڈ یور لیسن۔ واٹس دا ٹیچر ریڈنگ دا چلڈرن؟ استانی صاحبہ بچوں کو کیا پڑھا رہی ہے، کیا سنا رہی ہے، کیا پڑھ کر سنا رہی ہے؟ شی از ریڈنگ دیم اے اسٹوری، وہ ان کو ایک کہانی سنا رہی ہے۔ نیکسٹ سینٹینس ہے، واٹس دا شاپ کیپر سیلنگ مسٹر ریاض؟ شاپ کیپر دکاندار کو کہتے ہیں، سیلنگ کا مطلب ہے فروخت کرنا۔ واٹس دا شاپ کیپر سیلنگ مسٹر ریاض؟ شاپ کیپر مسٹر ریاض کو کیا چیز فروخت کر رہی ہیں؟ ہی از سیلنگ ہم اے نیوز پیپر، وہ یعنی شاپ کیپر سیلنگ ہم فروخت کر رہا ہے اس کو یعنی مسٹر ریاض کو اے نیوز پیپر، ایک اخبار۔ وہ مسٹر ریاض کو یا وہ ان کو ایک نیوز پیپر فروخت کر رہا ہے۔ مسٹر ریاض چونکہ بڑے آدمی ہیں اس لیے ہم نے ترجمے میں ہم کا مطلب اس کی بجائے ان کیا ہے۔ ہی از سیلنگ ہم اے نیوز پیپر، وہ ان کو ایک اخبار بیچ رہا ہے۔ سیلنگ کا مطلب ہے فروخت کرنا۔ ایک اور ورڈ ہوتا ہے بائنگ، BUYING، بائنگ کا مطلب ہے خریداری کرنا، سیلنگ کا مطلب ہے فروخت کرنا۔ یہ دونوں ورڈز ایک دوسرے کے متضاد اور الٹ استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی سیلنگ کا مطلب فروخت کرنا، تو خریدنے کو کیا کہیں گے؟ بائنگ، BUYING، بائنگ۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے، واٹ از مسز ریاض کوکنگ فار دا چلڈرن؟ کوک کا مطلب ہے پکانا۔ واٹ از مسز ریاض کوکنگ فار دا چلڈرن؟ چلڈرن بچوں کو کہتے ہیں، یہ پلورل ہے، پلورل کا مطلب ہے جمع کا صیغہ ہے۔ چلڈرن کا واحد چائلڈ ہوتا ہے، CHILD، چائلڈ یعنی ایک بچہ، چلڈرن ایک سے زیادہ بچے۔ واٹس مسز ریاض کوکنگ فار دا چلڈرن؟ مسز ریاض بچوں کے لیے کیا پکا رہی ہیں؟ شی از کوکنگ دیم اے فش، شی از کوکنگ دیم اے فش، وہ ان کے لیے یعنی چلڈرن کے لیے فش پکا رہی ہے یا پکا رہی ہیں، کیونکہ وہ بڑی خاتون ہیں، ان کا احترام کرتے ہوئے ہم نے اس کا ترجمہ ہیں میں کیا ہے، ورنہ اس کا معنی ہے، لیکن یہاں ہم نے اس کا ترجمہ ادب احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہیں کیا ہے۔ شی از کوکنگ دیم اے فش، وہ ان کے لیے ایک مچھلی پکا رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں۔ چائلڈ ایک بچے کو کہیں گے، چلڈرن ایک سے زیادہ بچوں کو، جبکہ فش ایک ہو، 10 ہوں، 100 ہوں، ان کو فش ہی کہیں گے۔ فش کی جمع بھی فش ہی ہوا کرتی ہے۔ البتہ مختلف اقسام کی فش اگر ایک ساتھ موجود ہوں، کوئی وائٹ ہے، کوئی براؤن ہے، کوئی اورنج ہے، کوئی ریڈ ہے، کوئی گولڈن ہے، تو ایک ہی
एक्वेरियम में एक ही जगह पर एक ही पानी में अगर एक से ज़्यादा मछलियाँ आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म की, मुख्तलिफ़ रंगों की, तो ऐसी सूरत में उनको हम कहेंगे फिशेस। तो दोनों प्लूरल ठीक हैं, फिश के प्लूरल फिश भी ठीक है और फिश का प्लूरल फिशेस भी ठीक है, लेकिन जब हम फिशेस बोलेंगे सुनने वाला ये मफहूम निकालेगा, अखज़ करेगा कि वहाँ एक से ज़्यादा किस्म की फ़िश मौजूद है। What is Mrs. Aziz buying for the children? मिसेस अजीज़ बच्चों के लिए क्या ख़रीद रही हैं? इससे पहले सेलिंग हमने पढ़ा शॉपकीपर के हवाले से कि शॉपकीपर मिस्टर अजीज़ मिस्टर रियाज को क्या बेच रहा है। यहाँ पर है व्हाट इज़ मिसेस अजीज़ बाइंग फॉर द चिल्ड्रन। मिसेस अजीज़ बच्चों के लिए क्या चीज़ ख़रीद रही हैं। BUY बाय का मतलब ख़रीदना, सेल SELL सेल इसका मतलब है फरोख्त करना। शी इज़ बाइंग देम आइसक्रीम, वो उनके लिए आइसक्रीम खरीद रही हैं। एक चीज़ और हम बताते चलें कि सेल का मतलब है फरोख्त करना, SELL सेल इसका मतलब है फरोख्त करना। इंग्लिश में एक और सेल भी है CELL सेल। ये सेल इसका एक माना है खलिया। खलिया उस यूनिट को कहते हैं, उस बुनियादी इकाई को कहते हैं जिससे ज़िंदा चीज़ें यानी लिविंग थिंग्स को बनाया जाता है और उनकी नशो नुमा होती है। अगर सेल कम है तो उसका साइज़ कम है, छोटा है, और सेल अगर ज़्यादा होते रहते हैं तो उसका कद, उसकी जिसामत, उसका साइज़ उस चीज़ का बढ़ता रहता है। इंसान हैं, हैवान हैं, एनिमल्स जानवर हैं, बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, और ट्रीज़ हैं, दरख्त हैं, प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ये सब के सब सेल्स से बने हुए हैं। जिस तरीके से एक बिल्डिंग वो ब्लॉक से, ईंटों से, पत्थरों से बना करती है, सीमेंट से, बजरी से, इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसान हैं, इनकी बॉडी, इनका जिस्म ये सेल्स से बनता है। जितने सेल्स ज़्यादा होंगे उतना कद बड़ा होगा, साइज़ बड़ा होगा, बढ़ता जाएगा, सेल्स में इजाफा होता जाए तो साइज़ बढ़ता रहता है। CELL सेल, और CELL सेल ये फिज़िक्स में भी इस्तेमाल होता है, और ये उस सेल की बात है जो हम अपने खिलौनों में इस्तेमाल करते हैं, अपनी वॉचेस, घड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। इस ऐसे सेल के अंदर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, एनर्जी मौजूद हुआ करती है और उस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में भी सेल मौजूद होते हैं, इस सेल को बैटरी सेल भी कहा जाता है। तो ऐसे सेल जो हम खिलौनों में इस्तेमाल करते हैं उसकी इंग्लिश भी है सेल, लेकिन स्पेलिंग है CELL सेल। उम्मीद करते हैं आज का सबक आपकी समझ में आ गया होगा। नए सबक के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।